بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مستمعین کرام و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کافی دنوں کے بعد آپ حضرات کے سامنے حاضری کا موقع نصیب ہو رہا ہے۔ کافی دنوں سے یہ میسیجز موصول ہو رہے تھے ساتھیوں کی طرف سے اور اپنے سبسکرائبر کی طرف سے جو ہمارے یوٹیوب اور فیس بک پہ ہماری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں، لائک کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں۔ ان میں کافی لوگوں کی طرف سے یہ ڈیمانڈ تھی کہ بے اولاد اور صالح اولاد کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں، جو لوگ صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد نیک ہو جائے، یا پھر جو بے اولاد ہیں، پریشان ہیں، جگہ جگہ جا کے علاج کروا رہے ہیں لیکن ان کی اولاد نہیں ہے، تو ان کے لیے کوئی دعا بتا دیں۔ تو میں نے سوچا میں دونوں کو یکجا کر دوں، ایک ہی ویڈیو میں بتا دوں تاکہ آپ کے لیے بھی آسانی ہو اور میرا بھی وقت بچ سکے۔ سب سے پہلے میں یہ گزارش کر دوں، جیسے میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ میں سنی سنائی باتوں اور ٹوٹکوں پہ یقین نہیں رکھتا، صرف قرآن کریم یا حدیث سے کوئی دعا ثابت ہو تو وہی بتاتا ہوں، تاکہ بات ٹو دی پوائنٹ ہو اور قرآن و حدیث سے ہو اور آپ کو اس پہ عمل کرنے میں بھی آسانی ہو اور کسی کا اس میں اختلاف بھی نہ ہو۔ بلکہ جو نئے ساتھی ہماری ویڈیو دیکھیں گے یا سنیں گے یا جو یہاں پہ موجود ہیں، ان سے میں یہ گزارش کروں کہ اگر آپ نے ہمارا انٹرنیٹ پہ یوٹیوب پہ چینل جو ہے اس کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو اس کو ضرور سبسکرائب کر لیں، تاکہ ہمارے کسی موضوع پہ کوئی بھی گفتگو یا کسی عالم دین کی بیان جو بھی ہم لگائیں وہ آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ کیونکہ ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے کہ تقریباً تمام مکاتب فکر کے علماء کرام جن کی بات ہر ایک کے لیے قابل قبول ہو اور معتدل ہو، ان کے بیانات کو ہم اپنے چینل پہ اپلوڈ کرواتے ہیں تاکہ صحیح سمت میں ناظرین کی رہنمائی ہو سکے۔ تو اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ابھی میں آپ کو دعا یا جو وظیفہ ہے وہ بتانے سے پہلے چاہوں گا کہ سب حضرات درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ چلیں جی، میں آپ کو دونوں دعائیں بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے تو ایک دعا ہے جو بے اولاد ہیں ان کے لیے، حضرت زکریا علیہ السلام کی مانگی ہوئی دعا ہے، قرآن نے اس کو نقل کیا ہے۔ سیدنا زکریا علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی ہیں۔ آپ کو کافی عرصے تک اولاد نہیں ملی، تو آپ کو اولاد کی محبت نے جب ستایا، آپ بےتاب ہوئے، تو آپ نے اللہ رب العزت سے دعا مانگی۔ تو وہ دعا بھی میں انشاءاللہ آپ کو بتاتا ہوں، اور اس کے علاوہ ایک وہ دعا ہے کہ جو صاحب اولاد ہیں لیکن ان کی اولاد ان کی بات نہیں مانتی یا بغاوت پہ اتر آئی ہے، تو وہ پریشان ہیں اور ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ ایسی کوئی وظیفہ یا دعا بتائیں کہ ہماری اولاد جو ہے وہ ہماری فرم بردار ہو جائے۔ تو انشاءاللہ میں وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ پہلے تو میں حضرت زکریا علیہ السلام والی دعا جو ہے وہ آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، اور پھر انشاءاللہ جیسے جیسے موقع ملے گا
ہم یوٹیوب پہ اس کو اپلوڈ کریں گے تو اس کا عربی عبارت بھی وہاں پہ لگا دیں گے، حوالہ بھی بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو قرآن مجید کے نسخے سے ڈھونڈنے میں آسانی ہو اور آپ اس کو صحیح طریقے سے پڑھ سکیں۔ چلے جی دعا پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین یقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ یہ دعا ہے سورہ فرقان اور آیت نمبر، اس کی آیت نمبر ہے 74، ٹھیک ہے جی، یعنی 74۔ سورہ فرقان آیت نمبر 74 ہے، اور اگر آپ پارہ پوچھنا چاہیں گے تو پارہ یا جز جو ہے وہ ہے 19 یعنی 19۔ تو یہ دعا جو ہے آپ نے پڑھنی ہے ربنا حب لنا سے۔ آیت تو شروع ہوتی ہے والذین یقولون، لیکن دعا جو ہے جب ہم مانگیں گے تو ہر نماز کے بعد اس کو کثرت سے پڑھیں، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یہ سورہ فرقان کی آیت ہے، اور یہ جن کی جو اولاد ہے وہ نافرمان ہے اور ان کی بات نہیں مانتی، تو اولاد کے فرمانبردار ہونے کے لیے اور خود بھی کوشش کریں کہ جو ہے وہ نماز پابندی سے پڑھیں، اور انشاءاللہ اولاد بھی جو ہے وہ نیک ہو جائے گی۔ اور دوسری دعا جو میں آپ کو بھی بتاؤں گا وہ ہے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 89۔ وہ بے اولاد لوگ جو ہیں جن کی اولاد نہیں ہے وہ صبح شام یا کم از کم ہر نماز کے بعد جو ہے وہ 3 بار اس کو پڑھیں تو انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا۔ آیت نمبر 89 ہے اور سورہ انبیاء ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب لا تذرنی فردا وأنت خیر الوارثین، صدق اللہ العظیم۔ جی تو یہ آیت شروع ہوتی ہے وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي، اور جب زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا تو پھر آگے دعا ہے رب لا تذرنی۔ تو زکریا علیہ السلام کی اولاد نہیں تھی تو انہوں نے بھی اولاد کی محبت میں بےتاب ہو کے اللہ رب العزت سے یہ دعا کی تھی، اسی کا یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے۔ تو ہم جو ہے جب دعا کریں گے تو یہ شروع کے جو الفاظ ہیں وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ، اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ رب لا تذرنی سے ہم دعا شروع کریں گے، ہر نماز کے بعد کم از کم اس کو 3 بار پڑھنا ہے، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ یہ دعا پڑھیں انشاءاللہ۔ اگر کوئی میڈیکل کا کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی جینول پرابلم نہیں ہے تو اللہ نے چاہا، اگر آپ کی قسمت میں اللہ نے اولاد لکھی ہے تو آپ کو ضرور اولاد ملے گی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی میڈیکل پرابلم ہے تو ضرور اس کا علاج بھی کروائیں، کیونکہ علاج کروانا سنت ہے، اور معجزے جو ہیں وہ ہر بار نہیں ہوتے ہیں، علاج بھی کرانا چاہیے۔ ہاں اگر جو بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں لیکن کسی وجہ سے اولاد نہیں ہو رہی تو ان کے لیے میرا مشورہ یہی ہے کہ ایک تو وہ خوش رہا کریں، وہ ٹینشن سے بچیں، اور لڑائی جھگڑے نہ کریں، نماز پابندی سے پڑھیں، اور یہ دعا جو ہے وہ ضرور کثرت سے کریں۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے گا۔ انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔
دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.